خدا کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ رحمت نازل ہو نبی اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور ان پر ایسا سلام ہو جو سلام کا حق ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بار الہ ان تمام احکام کے لیے جو تم نے اولیاء کے لیے جو مخصوص کر کے ظاہر کروائے، ان کے لیے سولائے کے حمد و ثنا و تشکر ہے۔ پروردگار، تو نے ان کو اس نعمت کے لیے برگزیدہ کیا جو تیری نعمتوں میں سب سے بلند نعمت ہے، ایسی نعمت جسے زوال و فنا نہیں۔ اے اللہ، ذلیل دنیا اس کے آرائش و زینت کی دلکشی ان کو متنفر بنا کے انہیں زہد و تقویٰ کا لباس پہنایا، اور چونکہ تو بہتر جانتا تھا کہ ان شرائط کو پورا کرنے والے تھے، اس لیے تو نے ان کے لیے یہ امور لازم کر دیے، اور اس کے سلے میں تو نے ان کی تعریف اور ان کی ذکر کو بلندی بخشی، اور محافظ اوصاف کو ان کے سامنے پیش کر کے ان سے قریب کر دیا۔ تو نے ان کی واضح اور کھلی کھلی تعریف کی، اور ان پر اپنے فرشتے نازل کیے، اور وحی سے سرفراز فرمایا، اپنے علم سے نوازا، اور ان کو اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ اور حصول جنت کا وسیلہ قرار دیا۔ ان میں سے بعض کو تم نے جنت میں ایک خاص وقت تک جگہ دی، اور پھر وہاں سے باہر لے آیا۔ تم نے اپنی رحمت کے سبب بعض کو کشتی میں سوار فرما کر ہلاکت سے بچایا، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے آئے تھے نجات دے دی۔ پالنے والے، تو نے بعض کو اپنی ذات خاص کے لیے خلیل منتخب فرمایا، اور جب انہوں نے التجا کی کہ ان کی نسل سے ان کے بعد آنے والوں کو سچی زبان عطا فرما، اور تو نے اسے قبول فرما لیا اور اسے بلند کر دیا، اور بعض سے انداز گفتگو میں در کی وساطت سے کلام کیا، اور ان کے بھائی کو ان کا وزیر رفیق و شریک کار بنایا، اور بعض کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اسے خود واضح نشانیاں عطا کی، اور روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ اے اللہ، تو نے سب کو شریعت کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور ان کے لیے راستے مقرر فرمائے۔ تو نے ان کے لیے وسیع و جانشین چنے جو تیرے دین کے قیام کے لیے ایک زمانے تک بحیثیت محافظ شریعت اور تیرے بندوں کو بطور حجت قائم رہے، تاکہ حق و صداقت قائم رہے، اور اپنے مقام سے ہٹنے نہ پائے، اور باطل اہل حق پر غلبہ نہ پائے، اور کوئی یہ نہ کر سکے کہ ہماری طرف کسی ڈرانے والے پیغمبر کو کیوں نہ بھیجا، اور ہدایت کے نشان کیوں قائم نہیں کیے، تاکہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیری نشانیوں کی پیروی کر دیں۔ سلسلے رسالت جاری رہا یہاں تک کہ تو نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انتہا تک پہنچا دیا۔ درود ان پر اور ان کی آل پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو نے اپنے تمام مخلوقات میں سے سرداری کے لیے چنا، اور ان کو منتخب نفوس و فضیلت بخشی، اور اپنے معتمد علیہ مخلوق کا مکرم کیا۔ تو نے ان کو جملہ انبیاء کا مقدم کیا، اور اپنے بندوں میں سے ان کو جن و انس کو مبعوث فرمایا، اور ان کو عالم امکان کے مشرق و مغرب کی سیر کروائی، ان کے لیے براق کو مسطر فرما کر ان کو اپنی آسمانوں کی طرف معراج عطا فرمائی، اور ان کو اپنی خلقت اور نظام کائنات کے گزرے ہوئے اور گزرنے والے امور کا علم عطا فرمایا۔ پھر ان کی روح و جلال سے مدد کی، اور ان کے اطراف جبرائیل و میکائیل اور اسے فرشتوں کے جن کے نام مقرر معین کیا۔ بار الہ، تو نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ ان کے دین کو تمام دینوں پر ظاہر و غالب کرے گا، خواہ ان سے مشرک ناخوشی کیوں نہ ہو۔ اس امر غلبے برتری کے بعد ان کا مقام ان کے اہل سے مقام صدق قرار دیا، اور ان کے اہل بیت کے لیے تم نے پہلا گھر کعبہ قرار دیا جو انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ بے شک یہ گھر سارے عالموں کے لیے باعث و برکت و ہدایت ہے، اور اس میں خودی اور روشن نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم جنہیں اس میں داخل ہوا وہ امان میں ہے۔ اور تم نے ارشاد فرمایا کہ بتحقیق کے اہل بیت خدا اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تم کو ہر برائی سے دور رکھے، اور اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور پھر اپنی کتاب میں ان کی مودت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اجر قرار دیا۔ رحمت نازل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
تو نے حکم دیا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اپنی آل کی محبت کے علاوہ کوئی اجر نہیں چاہتا، اور تم نے نصیحت فرمائی کہ جو تم سے طلب کیا گیا ہے اس کی ادائیگی تم پر لازم ہے، اور وضاحت فرمائی کہ تم سے سوائے اس چیز کے جو تم کو تمہارے رب کی طرف واسطہ ہو صحیح ہو کوئی اور اجر نہیں طلب کیا جا رہا ہے۔ بس اہل بیت رسول اللہ کی طرف راستہ اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج رسالت ختم ہو گیا تو تم نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خادم مقرر کیا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تیری رحمت نازل ان دونوں پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس لیے کہ وہ ڈرانے والے تھے اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب کہ قوم کے سرداروں کے سامنے نے فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اے بار الہ تو دوست رکھ اس کو جو اس کو دوست رکھے، اور دشمن قرار دے اس کو جو اس کا دشمن ہو، تو مدد فرما اس کی جو اس کی مدد کرے، اور ذلیل کر اس کو جو اس کو ذلیل کرنا چاہے، اور فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا امین ہے، اور فرمایا میں علی ایک ہی درد سے ہے اور باقی تمام انسان مختلف دردوں سے، اور علی علیہ السلام کے لیے اپنے تعلق سے وہ نسبت دی جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور اس لیے فرمایا کہ یا علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد سلسلے رسالت نہیں، اور اس کو اپنی بیٹی جو ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے بیاہ دیا، اور اس کے لیے وہ عمر جو مسجد میں خود ان کے لیے حلال کے قرار دیے، اور اس کے لیے مسجد میں سوائے اس کے دروازے کے سب دروازے بند کروا دیے، اور پھر اس کو اپنا علم و حکمت عطا فرمایا، اور فرمایا کہ میں شہر علم ہوں وہ علم اس کا دروازہ ہے، بس جو شہر میں آنے کا ارادہ کرے یعنی تحصیل علم و حکمت کا وہ اس دروازے سے آئے، پھر ان سے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، میرے وسیع ہو اور میرے وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے اور تمہارا خون میرا خون ہے، اور تم سے صلح مجھ سے صلح ہے اور تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، اور یا علی تمہارے گوشت خون میں ایمان ایسا گل مل گیا ہے جیسے میرے گوشت خون میں، اور تم کل کے دن قیامت میں حوض کوثر پر میرے جانشین ہوگے، اور تم میرا قرض ادا کرو گے اور میرے وعدوں کو وفا کرو گے، اور تمہارے شیعہ نورانی چہروں کے ساتھ منبروں پر میرے اطراف جنت میں ہوگے، اور وہ میرے ہمسایہ ہوگے، اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے پاس مومنوں کی شناخت کا امکان نہ ہوتا، تم میرے پاس تم پاک کی تاریخ میں رہنما ہو اور گمراہی میں نور بصیرت ہو، اور اللہ کی مجبور رکھی اور خدا کا سیدھا راستہ ہو، تو کوئی علیہ السلام سے زیادہ رشتے داروں پر رحم کرنے والا ہے، اور دین میں سبقت لے جانے والا، ان کے مناظر و خدا تک کوئی نہ پہنچ سکا، انہوں نے رسول خدا کی طرز کی زندگی گزاری، رحمت نازل ان دونوں اور ان کی آل پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور انہوں نے تاغیت پر جہاد کیا، رائے خدا میں ان پر ملامت کرنے والوں کی ملامت اثر فقیر نہ ہوئی، خدا کے راستے میں انہوں نے عرب کے بڑے بڑے کا خون بہایا اور ان کے پہلوانوں کو تحقیق کیا، ان کے رشتوں اور چوروں کا قلع کما کیا، نتیجتاً ان کے دشمنان کے دین کے قلوب جنگائے بدر و خیبر و حنین اور اسی طرح دوسری جنگوں کی شکستوں کی سبب کینوں سے بن گئے، اس لیے وہ علیہ السلام کی دشمنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے، تو حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کرنے والے اہل جبل، ستم گاروں اور دین سے خالی ہو جانے والے اہل نہروان کو واصل جہنم کیا۔ جب ان کا آخری وقت پہنچا تو پہلے بدترین شکی کعبے کی پیروی میں آخر بدترین شکی عبدالرحمن اپنے ملک مراد نے قبول کیا، اور اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہ کی، پھر امت پر ان میں سے ایک کے بعد ایک حالی آتا رہا، اور پھر زمانہ ایسا آیا کہ امت نے ان سے مسلسل دشمنی شروع کر دی اور ان کے سطح رہنے پر جمع ہو گئی، اور ان کے اولاد کو مقام عزت سے گرانے میں ٹوٹ گئے، مگر مسلسل مومنین ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے رسول اور ان کے اولاد کے حقوق کا خیال کیا، تو ان کا یہ حال ہوا کہ کوئی ان میں سے مارا گیا اور کسی نے قید و بند کی مصیبت جھیلی اور کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، ان گروہواروں کے لیے حکم قضا ہے جس میں فلاح دار ہے انتظاری ہو،
یہ زمین کا خدا کی ملک ہے، اس لیے اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کو وارث قرار دیتا ہے، اور اچھی عاقبت تو صرف متقیوں کے لیے ہے۔ پروردگار کی ذات منزہ ہے عیب سے، بتحقیق اس کے وعدے پورے ہو کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ کبھی اپنے وعدے سے ٹلتا نہیں، وہ تو صاحب عزت و حکمت ہے۔ اہل بیت میں بھی سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ حضرت محمد و علی ہے۔ اللہ کی رحمت نازل ان دونوں پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رونے والے ان کے مسائل پر روئے اور نالا اتاری کرے، کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے مسائل پر دنیا اتاری کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا محبہ اہل بیت فریاد دے اور آواز دے کہ کہاں ہے حسین، اور کہاں ہے حسین، اور کہاں ہے فرزندان حسین جو سالے کے بعد سالے اور شادی کے بعد شادی ہوئے، کہاں ہے کہ بعد ایک آئے ہدایت دکھانے والے، کہاں ہے کہ بعد ایک نبی کے مجسمے، کہاں ہے دین کے روشن افکار، کہاں ہے ہدایت کے منور چار، کہاں ہے آسمانی شریعت کے پردیرا ستارے، کہاں ہے دین کی نشانیاں اور ان کے ستون، کہاں ہے بقیت اللہ جن کی رہبری کرنے والے رسول کا زمانہ کبھی خالی نہیں رہا، کہاں ہے مقدس ہستیاں ظالموں کے صراط کو مٹا دینے والی ہے، کہاں ہے اس دین کا اقتدار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آ کر بلندیوں کبھی کو دور فرما دے، کہاں ہے جو جس سے ظلم و شرارت کی بے قبولی کی امید وابستہ ہے، کہاں ہے جس کے کاروان والوں سنت کی امانت محفوظ ہے، کہاں ہے جس کو جناب باری نے شریعت و ملت کی تصدیق کے لیے منتخب فرمایا ہے، کہاں ہے جس حیاء قرآن کریم اور حدود تعلیمات قرآن کی امید وابستہ ہے، کہاں ہے جو علوم دین اور ان کے علم کا زندہ کرنے والا ہے، کہاں ہے ظالم اور جباروں کی شوکت کو درہم برہم کرنے والا، کہاں ہے جو گنہگاروں فاسقوں اور باغیوں کو تہس نہس کرنے والا ہے، کہاں ہے جو گمراہی اور مخالفت کی تمام راہوں کو بند کرنے والا ہے، کہاں ہے جو خواہشات نفسانی اور جذبات ثانیہ کے اثرات کو مٹانے والا ہے، کہاں ہے جو جھوٹ اور افتراء کی گروہ بندیشوں کو کاٹنے والا ہے، کہاں ہے جو سرکش اور حد سے گزرنے والوں کو سرنگو کرنے والا ہے، کہاں ہے جو ملحد اور گمراہوں کو بے وقوف سے اخبار کو پھیلا ہے، کہاں ہے جو دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا ہے، کہاں ہے جو دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا ہے، کہاں ہے جو تقویٰ کے اصول اور تعلیمات جمع کرنے والا ہے، کہاں ہے باب اللہ جس کے ذریعے اور واسطے نجات حاصل ہوتی ہے، کہاں ہے وجہ اللہ کہ جس کی طرف خدا کے دوست متوجہ ہوتے ہیں، کہاں ہے جو اہل آسمان و زمین کو اکٹھا کرنے والا ہے، کہاں ہے جو فتح کا مالک اور ہدایت کا فریضہ ادا کرنے والا ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی محبت مرضی کو قلوب انسانی میں تعریف کرنے والا، کہاں ہے جو انبیاء کے اولاد کی خون کی قصاص کا طالب ہے، کہاں ہے شہداء کربلا کا قصاص طلب کرنے والا، کہاں ہے شہداء کربلا کا قصاص طلب کرنے والا، کہاں ہے مدد کرنے والا ستم رسیدوں کا اور ان کا دل پر اتحام لگایا گیا ہے، کہاں ہے جو قبول کرتا ہے مصدر کی دعا جب وہ دعا کرے، کہاں ہے نیک بندوں متقی انسانوں کا سردار، کہاں ہے محمد مصطفیٰ سید المرسلین اور علی مرتضیٰ کا فرزند اور جو فرزند نورانی تیرے والے حضرت خدیجہ کا اور جو فرزند حضرت فاطمہ زہرا کا، میرے سید و آقا، میرے سید و آقا، میرے ماں باپ اور میری جان تجھ پر فدا ہو، ہمارے دل و جگر تیرے لیے وقف ہے، اے سرداروں کے فرزند جو مکرم بارگاہ الہی ہے، اے علی مرتبہ نجیبوں کے فرزند، اے ہدایت یافتہ رہنما کے فرزند، اے طاہر الاسلاف کے فرزند، اے صاحبان جود و کرم کے فرزند، اے تجویل الطاہرین کے فرزند، اے صاحبان عزت و کرم و جود کے پاکیزہ فرزند، اے صاحبان عزت و کرم کے فرزند جو سخی و جواد ہے، اے جو دینے والے محتابوں کے فرزند، اے دیا بخش کنالی نور الہی کے فرزند، اے فضل نشی چمکدار ستاروں کی جن کی نورانیت دماغوں کو منور کر رکھی ہے، اے فضل مقدس ہستیوں کے
جو خدا کے والے راستے دکھانے والے ہیں، اے فضل فاروق جو خدا کی بڑی نشانی ہے، اے صاحبان علوم کاملہ کے فضل جن کی سبب سنت سے لوگ واقف ہوئے، اے ان کے فضل جو خدا کی ایسی نشانیاں ہیں جن کا ذکر کتاب الہی میں